اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی سورہ واقعہ کو مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے، سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ پچھلی کلاسز کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ آج کی کلاس میں ہم ان آیات میں آنے والے ان مشکل الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے جو کہ دوران تلاوت ہم پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں یا پھر کچھ غلط پڑھ جاتے ہیں، تو ان الفاظ کو بھی پڑھنا سیکھیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاکہۃ کثیرہ، واو زبر و، فا الف زبر فا، فا کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ فا کے ساتھ ایک الف ہے۔ وفاکہۃ، ہا کی آواز سینے والے حلق سے آئے گی اور تا کے نیچے دو زیر ہیں، اس تنوین پر ہم اپنی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، یہاں پر آپ دیکھیے گول والی تا کا وقف ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہم ہا کو ساکن کریں گے۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلط وقف کر جاتے ہیں، کثیراتی کر کے وقف کرتے ہیں، تا کو پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم نے تا کو نہیں پڑھنا۔ جب بھی آخری لیٹر گول والی تا ہو یا ہا ہو تو ہم ہا کو سائلنٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم ہا کی آواز پر آ کر رکیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ یہاں پر آپ ایک قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ یہاں آپ کو دیکھیے لام کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہے۔ تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لیٹر کو 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر۔ اگر تو ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم پچھلی آیت کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ پڑھا جائے گا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا، پھر ہم یہاں پر جو تا کے نیچے 2 زیر ہیں اس کو بھی پڑھیں گے۔ تا لام 2 زیر، تل لام الف زبر لا، تلا، اور تنوین پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ تا کو لام کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر وقف کر لیتے ہیں پھر تو ہم لا کو الگ ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ ایک سانس میں 2 آیات پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس طرح آیت کو پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے گا۔ یہ پڑھا جائے گا وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ۔ لا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ ایک الف ہے۔ قاف کے اوپر دیکھیے ساکن کا نشان ہے۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہوتے ہیں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے، آواز کو ڈبل کیا جاتا ہے۔ لا مقطوعۃ، قا کو موٹا کریں گے اور اس کے ساتھ بھی واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ عَتِیوں، تا واو 2 زیر تیوں، یہاں پر آواز ناک میں جائے گی، مطلب ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کر کے ملائیں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یہاں پر بھی آپ دیکھیے گول والی تا کا وقف ہے۔ جب ہم یہاں پر وقف کریں تو ہم ہا کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو کیسے پڑھا جائے گا؟ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ،
وفرش مرفوعہ، شین میم دو زیر شم، یہاں پر شین کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کریں گے. وفرش مرفوعہ، را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اور یہاں پر بھی دیکھیے گول والی تا کا وقف ہے تو ہا کو ساکن کریں گے. وفرش مرفوعہ. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. إِنَّا، اور الف کے اوپر مد ہے، یہ مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہاں پر آواز کو ناک میں ہم چھپائیں گے. اور شین حمزہ زبر ش، یہاں پر حمزہ ساکن ہے اور جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. انشأناہن، اس والے نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس نون کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. اور ہا نون پیش ہن، نون زبر نہ، ہن. اور یہاں پر بھی دیکھیے نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. انشاء، یہاں پر بہت سے لوگ غلط وقف کر جاتے ہیں کہ حمزہ کو دیکھ کر حمزہ کو ساکن کرتے ہیں اور جھٹکا دے کر رک جاتے ہیں. انشاء، تو یہاں پر ایسا نہیں پڑھنا، یہ درست نہیں ہے. انشاء، آخری حرف پر جب 2 زبر ہوتے ہیں اور ہم وہاں پر وقف کر رہے ہوتے ہیں تو آخری حرف کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے وقف کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم حمزہ کو 1 الف کی مقدار لمبا کر کے کھینچیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور شا کے ساتھ دیکھیے یہاں پر مد ہے، مد متصل ہے اور اس مد کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا. اس آیت کو کیسے پڑھیں گے میرے ساتھ دہرا لیجئے. إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً. ٹھیک ہو گیا. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. فَجَعَلْنَاهُنَّ، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. اور ہن، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، غنہ کیا جائے گا. ابکارا، با حروف قلقلہ ہے، یہاں پر آواز کو ڈبل کریں گے. را کے اوپر بھی دیکھیے 2 زبر ہے تو اسی لیے ہم را کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پھر یہاں پر وقف کریں گے. فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا. عُرُبًا، را کو موٹا کریں گے، با کی تنوین پر غنہ نہیں کیا جائے گا. عُرُبًا، تنوین کی آواز کو صرف ظاہر کیا جائے گا. عُرُبًا أَتْرَابًا. یہاں پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو با کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ با کے اوپر 2 زبر ہے. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، لام زیر لی، حمزہ صاد زبر اص، لی اص. یہاں پر دیکھیے الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے جو کہ صاد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، ہا کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. با لام زیر بل، با کو لام کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو ساکن کریں گے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے. یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. سا کو نرمی سے پڑھا جائے گا کیونکہ سا نرم حرف ہے، لیکن سا کو جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو لام جو ہے مشدد ہے، سا کو لام کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا.
سلام پیش سلام زبر ل سل تا میم دو پیش تم سلتم تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کریں گے من الاولین واو مشدد ہے یہاں پر حمزہ کو واو کے ساتھ سختی سے ملایا جائے گا ثلتم من الاولین نیکسٹ آیت بھی سیم اسی کی طرح پڑھی جائے گی وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ اور اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں آخرین پڑھ دیتے ہیں خا کے اوپر زبر نہیں ہے زیر ہے یہ پڑھا جائے گا آخرین وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ وَأَصْحَابُ صاد کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور موٹا بھی کر کے پڑھا جائے گا وَأَصْحَابُ باشین پیس بش درمیان میں دیکھیے الف اور لام خالی حروف ہیں ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے ان کو ہم نہیں پڑھیں گے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ میم الف زبر ما اس کو ہم لمبا کریں گے 3 الف کے برابر کیونکہ یہ مد منفصل ہے اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ فا یا زیر فی فا کے ساتھ یا مدہ ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے سموم میم کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ میم کے ساتھ واو مدہ ہے اور جب اس والے میم کو واو مشدد کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کر کے ملائیں گے فی سموم وحمیم اس آیت کو میرے ساتھ دہرا لیجئے فی سموم وحمیم آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا فی امان اللہ اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین